بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365. خواتین و حضرات, عید قریب آ رہی ہے. یقیناً اپنے بچوں کے کپڑوں کی تیاری کر رہے ہوں گے, قربانی کے جانور کی تیاری کر رہے ہوں گے. ہمارے بچے یقیناً آج پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو رہے ہیں. ہمیں وہ پریشانی نہیں ہے جو آج فلسطین کے بچوں کو ہے. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج بھی اگر ہم غزہ کے مناظر دیکھیں تو آج یہودیوں نے وہاں پر جروزلم ڈے منایا ہے. 1967 میں جو عرب اسرائیل وار ہوئی تھی 6 دن کی, اس کے بعد سے یہودی زائنسٹ شیطان کے پجاری یہ دن مناتے ہیں, اور غزہ کی جنگ شروع ہونے کے بعد دوسری بار یہ دن منایا گیا. آج مسجد اقصیٰ میں بڑی تعداد میں یہودی ہمیشہ کی طرح گھس آئے اور انہوں نے اپنا جھنڈا بھی لہرایا, اور وہ مناظر اس وقت پورے سوشل میڈیا پہ ہر کوئی دیکھ رہا ہے. آپ کو بھی دکھانا چاہوں گا کہ وہ جھنڈا لہرایا گیا, نعرے لگائے گئے, نعروں میں موت کا بھی ذکر ہے کہ ہم فلسطینی بچوں کو موت کے گھاٹ اتاریں گے. خوشی خوشی گانے گا رہے ہیں اس بات کے. اور نہ صرف یہ, مسلم امہ خاموش ہے. 57 مسلم کنٹریز, 57 مسلم کنٹریز, 1.8 عرب کی مسلم آبادی کچھ نہیں کر سکتی, بے بس ہے. ہر کوئی اپنی اپنی دنیا میں مصروف ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, اس بے حسی, اس بے بسی کا عالم, there are no words to describe it. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ دل کس حال میں ہوتا ہے اور ہم کن چیزوں میں لگے ہوتے ہیں. ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں, کیونکہ ہم بھول چکے ہیں اپنے فلسطینی بھائیوں کو. میں آپ کو کچھ چیزیں دکھوانا چاہوں گا, کیونکہ یقیناً یہ جو ویژولز آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک ایسا بھی منظر ہے جس میں ایک بچی آگ لگے ہوئے اسکول سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے, جو اس وقت دنیا کے تمام تر میڈیا پلیٹ فارمز پہ دیکھا جا رہا ہے. یہ وہ منظر ہے. یہ اسکول پہلے سے تباہ تھا, اور اس تباہ شدہ اسکول میں جو بچے پناہ لے رہے تھے, بچ رہے تھے بمباری سے, ان کو بھی مار دیا گیا, ان پر بھی بم گرا دیا گیا, اور کسی کو کوئی رحم نہیں آیا. ناچ رہے ہیں ابھی بھی اسرائیلی یہودی, ناچ رہے ہیں وہ شیطان کے پجاری, مسجد اقصیٰ کے سامنے اپنا جھنڈا لہرا رہے ہیں. یہ وہ منظر ہیں آج کے ہیں جہاں جروزلم ڈے منایا گیا. بڑی تعداد میں وہ گھس آئے ہیں اور وہ وہاں پہ اپنے نعرے لگا رہے ہیں. نعروں میں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم فلسطینی بچوں کو ماریں گے, ہم عرب کو ماریں گے, ہم عرب سے اوپر ہیں, یہ ملک ہمارا ہے, جہاں ہم قدم رکھیں یہ ہمارا ہو جاتا ہے. اچھا, میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں, کچھ چیزیں دکھانا چاہتا ہوں. آسٹریلیا سے شروع کرتے ہیں. آسٹریلیا سے پہلے یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سارے آج کی فوٹیجز ہیں. آج جو مسجد اقصیٰ کے باہر یہودیوں نے کیا ہے, جس طریقے سے وہ آئے ہیں, سیٹلرز جنہیں ہم کہتے ہیں, اور انہوں نے آ کے اپنا قبضہ جاری رکھا ہے اور مسلمانوں کو دور کر دیا. کچھ منظر آپ کو دکھانا ضروری ہے تاکہ آپ سمجھیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے. اگر ہم مسلمانوں کو ایک طرف کر دیں, ہم کہتے ہیں نا مسلم امہ سو گئی ہے, ذرا دیکھتے ہیں کہ نان مسلمز کیا کر رہے ہیں. فار ایگزامپل, وکی لیکس کے بانی تھے جولین اسانج, بڑے مشہور تھے. وہ کانز فلم فیسٹیول میں جاتے ہیں, ایک شرٹ پہنتے ہیں, کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ آج کل فلسطینیوں سے کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے اگر آپ ان کا سکارف پہن لیں گے, جسے کفایہ کہا جاتا ہے, تو بھی آپ کو دنیا کے بہت سارے ملکوں میں پرابلمز ہوگی. اب جولین اسانج کانز فلم فیسٹیول میں ایک وائٹ شرٹ اندر پہنتے ہیں, ٹی شرٹ جس کے اندر شہیدوں کی تصویر ہوتی ہے, اور ان کی کمر پہ جو شرٹ لگی ہوئی ہے اس پہ لکھا ہوا ہے اسٹاپ اسرائیل. تبھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت وہ کیمراز کو دیکھ رہے ہیں, کیمرہ ان کے پیچھے ہے, پیٹھ دے کر کے ہمیں کھڑے ہیں وہ کیمرہ کو, تاکہ وہ یہ میسج دے سکیں ایٹ لیسٹ کہ میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں اسرائیل کی بربریت کو پہچانتا ہوں. آگے بڑھتے ہیں, آسٹریلیا کی بات کرتے ہیں. آسٹریلیا کی ایک نئی ایم پی ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, سوفی مکنیل. انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کفایہ پہنا اور انہوں نے جا کے وہاں پہ میسج دیا اوپنلی, اور آسٹریلیا کے پرائم منسٹر جو ہے اینتھنی البنیز, وہ بھی اوپنلی میسج دے رہے ہیں. لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے, اب ہم یہ جانتے ہیں کہ فلسطین کا ساتھ دینا یہ سیاست نہیں ہے, یہ انسانیت ہے. انسانیت کا ساتھ دینا مذہب ہے ہمارا. اسلام یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم انسانیت کا ساتھ دیں. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ بہت ساری اور بھی چیزیں ڈسکس کرنی ہیں. آج ہم نے لائیو براڈ کاسٹ دیکھا ریزرو سیٹس کیس کا, یقیناً آئینی بینچ کا کردار, اس کے اوپر بہت سارے سوال اٹھتے ہیں. لائیو براڈ کاسٹ دیکھنے کے بعد معلوم پڑ جاتا ہے عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے, اس پر بھی ڈسکشن کریں گے. اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں. لیٹ سٹارٹ دا ڈسکشن. میں ویلکم کرنا چاہوں گا اپنے پروگرام میں سب سے پہلے رضا ہارون صاحب کو فرام پاکستان پیپلز پارٹی. رضا صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے سر, جزاک اللہ خیر. اور ہمیں پی ایم ایل این سے اسٹیٹ منسٹر حذیفہ الرحمان صاحب جوائن کریں گے کچھ لمحوں میں. ساتھ ساتھ پی ٹی آئی سے بیرسٹر تیمور ملک صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو بیرسٹر تیمور ملک صاحب فار یور پریشیس ٹائم آلسو. رضا ہارون صاحب, آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے اوپر اس وقت ظلم کی انتہا
عروج پر پہنچ گئی ہے نا. یہ تو جینوسائیڈ، نسل کشی کی انتہائیں ہیں. آج وہ جیروسلم ڈے منا رہے ہیں، مسجد اقصی پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں پہ وہ ناچ رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، اسکولوں کے اوپر بمباری جاری ہے، بچے وہاں پر بھوکے مر رہے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، میل نیوٹریشن. ایک برٹش ڈاکٹر کا بیان بڑا وائرل چل رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں تو بچے ایسے حال میں ہیں کہ کیا بتاؤں کہ دنیا کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. افسوس کے ساتھ آپ کی نظر میں کیا ہم کر سکتے ہیں سوائے آواز اٹھانے کے، سوشل میڈیا پر اپنی سٹوریز لگانے کے؟ کیا مسلمان ملک اتنے کمزور ہو گئے ہیں، اتنے بے بس اور بے حس ہو گئے ہیں کہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے؟ رضا صاحب، سب سے پہلے تو جو آپ نے ایشو ریز کیا ہے نا طاہرہ بھائی، اس سے اہم ایشو اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے. انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کے حوالے سے، جینوسائیڈ کے حوالے سے، ایک پورے شہر کو، پوری آبادی کو صفحہ ہستی سے مٹانے، نیست و نابود اور زمین بوس کرنے کے حوالے سے ساری دنیا اس بات پر متفق ہے. پوری دنیا کا جو انسانی حقوق کے علمبردار تنظیمیں، حکومتیں، آپ نے خود کہا آسٹریلیا کا یا اسکاٹ لینڈ کی حکومت نے بڑا واضح بیان دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. یورپین یونین میں بہت سے ممبران جو ہیں اس پہ بیان دے سکے. خود برطانیہ میں بڑے بڑے لاکھوں افراد کے مظاہرے ہوتے ہیں، اور وہ اسلام کے نام پہ نہیں آتے، مسلمان کے نام پہ نہیں آتے، بلکہ وہ تمام مذاہب کے ماننے والے تمام لوگ جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ غزہ میں اس وقت بدترین نسل کشی ہو رہی ہے مسلمانوں کی، فلسطینیوں کی، اور فلسطین جو ہے وہ فلسطینیوں کا ہے. اس کے حوالے سے اب کوئی کنفیوژن رہ نہیں گیا. ہماری کیا مجبوری؟ ہماری کوئی مجبوری نہیں، ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے نانا بھائی. اسلامی ممالک کی، خاص طور پر اس خطے کے جو اسلامی ممالک ہیں، جو کہ جن کی یہ بارڈرز مل رہے ہیں، جو اس ریجن میں موجود ہیں، ان کی تو کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے، ان کی تو کوئی ایسی ان کی وہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جا کے مدد نہ کر سکیں. بدقسمتی ہے کہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ جو سپر پاورز کی سپورٹ حاصل ہے اسرائیل کو، خاص طور پہ نیتن یاہو کو. اور یاد رکھیے گا طاہرہ بھائی کہ اسرائیل کے اندر جو ہم بات کر رہے ہیں، اسرائیل کے اندر جو یہودی ہیں یا اسرائیلی ہیں وہ سخت خلاف ہیں اس آپریشن کے، اور وہاں بھی بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، وہاں ان کو دبایا جا رہا ہے، وہاں اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، لوگ اب اس کے خلاف اسرائیل کے اندر سے آوازیں لگا رہے ہیں. اب دیکھیں لیکن دنیا کے اندر چونکہ یونی پولر ایک پاور ہے امریکہ کی، یو ایس کی اور امریکہ کی، بالکل کلیئرٹی کے ساتھ سپورٹ ہے اسرائیل کو، وہاں وہ کچھ نہیں ہونے دیتا. اور ہم چونکہ ڈیپینڈنٹ ہیں، میں یہ بات بڑے ناپ تول کے کہنا چاہوں گا کہ چونکہ یہ ممالک جن کا ذکر ہو رہا ہے بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں امریکہ کی سپورٹ پہ یا ویسٹ کے ان پاورفل ممالک کی سپورٹ پہ، جو میٹر کرتے ہیں معیشت کے لیے، جو میٹر کرتے ہیں ٹریڈ کے لیے، انٹرنیشنل کمیونٹی میں، گلوبل ورلڈ میں. تو یہ وہ چیز ہے جو ہمارے آڑے آ رہی ہے. ورنہ خدا کی قسم کون سا ایسا بندہ ہے جو پہلے دن سے 8 اکتوبر سے مظالم ہوتے دیکھ رہے ہیں، آج دوسرا سال ہونے کو جا رہا ہے، جو اس وقت سے مظالم دیکھ رہا ہے، اس کا دل نہ رو رہا اور اس کے دل میں جذبہ نہ ہو کہ وہ جائے اور مدد بھی کرے اور وہاں جا کر کے جو ہے وہ ان کے حقوق کی جدوجہد میں ان کا ساتھ بھی دے. لیکن بدقسمتی ہے ہماری بھی ہے. دیکھیں نا، ہم بہت ساری باتیں ہمارے بھائی آپ ڈیل کر نہیں سکتے، لیکن مجبوریاں ہیں. مجھے تو صرف اور صرف مجبوریاں لگتی ہیں، اور ہمارا شاید ایمان بھی کمزور ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی طرف نہیں دیکھتے. ہم دنیا میں مختلف ممالک کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ناخدا ہیں. ہم نے بھی شاید بحیثیت مسلم ممالک اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنے سے ہمیں کوئی ہچکچاہٹ آ گئی ہے، ورنہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اسرائیل ہے کیا؟ اسرائیل ہے کتنا؟ اسرائیل اس ریجن میں ہے کتنا؟ اس کے آس پاس آپ صرف ممالک دیکھیں، مصر، شام، سعودی عرب، ادھر آپ دیکھیں لبنان، اردن. مطلب کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. حذیفہ رحمان صاحب، آپ کی نظر میں کیا پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ آج غزہ میں آج بھی ہر روز 100 لوگ مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، بھوکے ہیں. ہمارے بچوں کے تو پیٹ بھرے ہوئے ہیں، وہ تو پوچھتے ہیں برگر کھائیں گے بابا، پیزا، ہم تو جو مانگتے ہیں ان کو دیتے ہیں. وہاں پہ تو روٹی میسر نہیں ہے، اور ہم بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. حذیفہ صاحب، ہمیں احساس نہیں ہے کہ شاید اس خاموشی کی سزا بہت بڑی ہوگی. واٹ کین وی ڈو حذیفہ رحمان صاحب ان یور اوپینین سر؟ جی بہت شکریہ جی، مہربانی. بہت حساس اور بڑے اہم موضوع پہ آپ نے مجھے مدعو کیا. میں آپ کا انٹرو بھی بڑے غور سے سنا، اور جو میرے دوسرے فاضل دوست ہیں ان کی گفتگو میں نے غور سے سنی. دیکھیں، میں صرف اتنا آپ سے ضرور کہوں گا کہ فلسطین کے موضوع پہ گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے
اور بینگ پاکستانی، بینگ اے مسلم اور مسلم لیگ نون کی حکومت کے کیبنٹ ممبر ہونے کے ناطے اپنا موقف دینے سے پہلے میں صرف اتنا کہوں گا کہ فلسطین کے موضوع پہ جتنی بھی بات کی جائے اتنی ہی کم ہے. جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں، جو وہاں پر ظلم و بربریت اور جس طریقے سے ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اس پہ جتنا ہم بات کریں اتنا کم ہے. لیکن اگر ہم اپنے جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کو ان کے متعلق جو لب و لہجہ آپ نے استعمال کیا وہ نہ ہو تو میرے خیال سے آپ کی فورن پالیسی بھی، آپ کا اپنا چینل بھی، ظاہر ہے ہمارا جو تعلق ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، باقی ممالک کے ساتھ، اب وہ جو کر رہے ہیں اس کو ہم پن پوائنٹ کریں اور اسپیسیفکلی کوئی ایسی بات کریں، اس کے بجائے ہم اپنا نقطہ نظر اتنا شدید رکھیں، جو مرضی بات کریں تو وہ ذرا بہتر ہوگا. آپ کے جذبات بھی اپنی جگہ، اور ظاہر ہے آپ کی جگہ پہ کوئی بھی مسلمان ہوگا جس طریقے سے جو بدماشی اسرائیل کر رہا ہے، جو دہشت گردی کر رہا ہے، اس کی یہی جذبات ہوں گے. اور فلسطین کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن اس حوالے سے آپ نے اپنے وزیر اعظم کا سٹانس واضح دیکھا ہے، اور آپ کے وزیر اعظم نے، چاہے وہ اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی کا سیشن ہو، چاہے وہ دیگر اور انٹرنیشنل فورمز ہوں، چاہے ایون کہ ایسے ممالک وہاں پر موجود ہوتے ہیں، کئی فورمز ایسے ہیں جہاں پر وہ مغربی ممالک جن کا اسرائیل کے حوالے سے ظاہر اپنا ایک نقطہ نظر ہے اور انہوں نے اسرائیل کے سپورٹ کے حوالے سے اقدامات کیے ہوئے، لیکن ان کی موجودگی میں بھی وزیر اعظم صاحب نے ہمیشہ فلسطین کی بات کی، اور فلسطین کے پاکستان میں ایمبیسڈر اور فلسطین کی حکومت اس بات کو اکنالج کرتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم کوئی احسان نہیں کر رہے. فلسطین کے ظاہر بڑے احسانات ہیں پاکستان کے اوپر، پاکستانی قوم کے اوپر، اور پاکستان کا جو ظاہر فلسطین کے صدر یاسر عرفات سے تعلق تھا، ان کا اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ایک تعلق تھا، اس کے بعد بھی ظاہر ہمارا قبلہ اول بھی ہے. اور یہ سب چیزیں نہ بھی ہوں تب بھی کوئی بھی انسان ایک وہ مرے تو وہ بڑی بات ہوتی ہے. یہاں تو لاکھوں انسان شہید ہو چکے ہیں، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ 100 کے قریب انسان ڈیلی شہید ہوتے ہیں، کچھ بھوک سے مر رہے ہیں، انفراسٹرکچر تباہ کر دیا ہے، اور اسرائیل کارپیٹ بمنگ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے پاکستان کی حکومت کا موقف بالکل واضح ہے. جتنا زیادہ پاکستان اس معاملے میں ایک فرم سٹانس کی طرح کھڑا ہوا ہے، پاکستان کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو جتنی سپورٹ دی گئی ہے وہ اسٹیٹ کی سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی احسان نہیں کیا، اور بھی بہت کچھ ہو جائے وہ ہم کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. لیکن پاکستان، اگر آپ کمپیریزن کریں گے دیگر جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، سب سے زیادہ پاکستان نے وہاں کوشش کی ہے کہ وہاں پر راشن بھی پہنچایا جائے، وہاں پر اناج بھی پہنچایا جائے. ان کے ساتھ بھی ہم کھڑے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ ہم بات بھی کر رہے ہیں. وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر، میں ایگری کرتا ہوں. حذیفہ صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں سر، یہ بھی یاد رکھیں سر، دیکھیں جی دو باتیں سر مجھے بھی کچھ کہنے دیں حذیفہ صاحب آپ پلیز مجھے بھی کچھ کہنے دیں. سر یہ بھی یاد رکھیں کہ ایران کے اوپر پچھلے 30-35 سالوں سے امریکی پابندیاں ہیں، اور اس نے اسرائیل کے اوپر راکٹ بھی داغے ہیں. اللہ ہمیں بھی وہ طاقت دے. لیکن I'll come back to you حذیفہ صاحب. بیرسٹر صاحب آپ کی نظر میں کین وی ڈو سم تھنگ فار دیم؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو رضا بھائی نے اور حذیفہ صاحب نے ابھی باتیں کی ہیں بالکل ٹھیک ہیں. آپ نے بھی جو ابتدائیہ دیا بالکل ہر پاکستانی کا اس وقت درد ہے. یہ میں کیونکہ اس کا وکالت کے اور سیاست کے علاوہ بین الاقوامی قوانین کا بھی کافی کام کرتا ہوں پورے ریجن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو آپ کا سوال ہے اس کے جواب کا ایک پہلو یہ ہے کہ پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے اقوام متحدہ کا، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کا، اور پاکستان دنیا کے سب سے بڑے ملکوں میں سے ہے آبادی کے لحاظ سے بھی اور فوجی ایٹمی طاقت کے حساب سے بھی. تو بالکل پاکستان کا ایک وزن موجود ہے. جو چیز نہیں ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہائی لائٹ مزید کرنا چاہیے اپنے ڈپلومیٹک آفیسز یوز کر کے، اپنا OIC میں وزن یوز کر کے، اپنا اقوام متحدہ میں سیکورٹی کاؤنسل میں وزن یوز کر کے، کہ جو اسرائیل کر رہا ہے وہ تو اب برطانیہ کی حکومت تک نے کہہ دیا ہے کہ، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نسلی یہ جینوسائڈ کر رہے ہیں. یہ جینوسائڈ کی ایک ٹرم ہے، اور جو یہ ممالک اور ان کی حکومتیں، ان کی افواج اس میں حصہ لیتی ہیں ان کو بعد میں اس کی سزائیں ملتی ہیں. پوری دنیا ان سے قطع تعلق ہو جاتی ہے. جو وہاں ہو رہا ہے وہ جنگی جرائم ہے. آپ دیکھیں کہ CNN کی، ہم اپنی کسی کی خبر کی بات نہیں کرتے، CNN نے کل یہ کہا کہ ایک ڈاکٹر علال نجار کے گھر کے اوپر ایئر سٹرائک میں ان کے 9 بچے فوت ہو گئے، اور وہ اس کے باوجود وہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ اپنے ہسپتال میں انہوں نے کام جاری رکھا. یہ تو وہ ریزیلینٹ قوم ہے. پھر کل انہوں نے کیا کہ جو جنگی جرائم اور انٹرنیشنل آرمڈ کانفلکٹ کے جو لاز آف وار ہیں اس کو جو ادارہ دیکھتا ہے وہ ICRC ہے، انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس.
ان کے اس کے بارے میں خبر آئی کہ ان کے 2 اہلکار کل اسٹرائکس میں فوت ہو گئے. سو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں پاکستان کی یا مسلم امہ کی تو خالی بات نہیں ہے، اب تو پوری دنیا کے جو اہم ملک ہیں، اہم ادارے ہیں، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور جو یہ کر رہے ہیں یہ وار کرائمز ہیں. اسرائیل کے سابق وزیر اعظم تک نے یہ کہہ دیا ہے اور ان کو کوٹ کیا جا رہا تھا. سو پاکستان کو اور باقی مسلم امہ کو یہ چاہیے، جس طرح آپ نے یا رضا صاحب نے بھی پہلے کہا کہ دیکھیں کئی طریقے ہیں، گولے برسانے کے اور یہ جہاز بھیجنے کے علاوہ بھی کئی طریقے ہیں. آج کل تو فائنینشیل کریک ڈاؤن اینڈ سینکشنز آر دا بیسٹ وے فارورڈ. ایران کی آپ نے اگزامپل دی، ان کے اوپر پوری دنیا نے کیا جبر کیا. وہی چیز جو ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں دنیا مان رہی ہے کہ اسرائیل جو کر رہا ہے وہ تو ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے، تو کیوں نہیں ان کے اوپر ٹریڈ سینکشنز لگ سکتی؟ کیوں یک زبان ہو کر ساری مسلم امہ اور پاکستان اس کو لیڈ کر سکتا ہے بالکل. اور اب تو کہہ رہا ہوں جو ویسٹرن ایلائز ہیں اسرائیل کے، جو اس کو بلینز آف ڈالرز کی ایڈ دیتے رہے ہیں، وہ کھل کے کہہ رہے ہیں. تو آپ کے پاس تو اب کوئی ایکسکیوز نہیں ہے نہ کہنے. سو بالکل سب کو لے کے چلیں اور اس کو قانون کو استعمال کریں اور ان کے اوپر دباؤ ڈالیں. جو 100 نہیں کئی 100 لوگ وہاں پہ روز کے شہید ہو رہے ہیں، جس میں بچے اور خواتین شامل ہیں، بے گناہ لوگ شامل ہیں. تو بالکل پاکستان بہت کچھ کر سکتا ہے. اب خالی جہاز بھیجنے والا ٹائم نہیں ہے، آپ ان اکنامک، ڈپلومیٹک اور بہت سارے اور طریقوں سے ان کے اوپر پریشر ڈال سکتے ہیں. بات کریں گے پروگرام میں عدالتی معاملات کی. تو سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے آج ریزرو سیٹس کے کیس کی براہ راست سماعت کی ہے. قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے دور کی یاد تازہ کر دی ہے. عدالت نے آج واضح اعلان کر دیا کہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی. پہلے بھی نہیں ملی تھی، پی ٹی آئی کو ہی ملی تھی، کیونکہ پارلیمنٹ میں پہلے سے اس جماعت کی نمائندگی موجود نہیں تھی اور اس جماعت کے سربراہ نے خود آزاد الیکشن لڑا تھا. پی ٹی آئی کے امیدواروں نے خود آزادانہ طور پر انتخابات لڑا اور بعد میں اس پارٹی کا پلیٹ فارم استعمال کیا. آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ 12 جولائی 2024 کو سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے کیس میں پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو کالعدم قرار دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو ریزرو سیٹس کا حقدار قرار دیا تھا. جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان نے 12 جولائی کے اکثریتی فیصلے سے انہوں نے اختلاف کیا تھا اور انفیکٹ کافی سارے ایکسپرٹس ان کے اختلافی نوٹ کو سپریم کورٹ کی ایک تاریخی اختلافی نوٹ قرار دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس نوٹ میں لکھ دیا تھا کہ اکثریتی فیصلے پہ عمل نہ کیا جائے. پر حیرت کی بات سب سے زیادہ یہ ہے کہ آج 10 مہینوں کے بعد سپریم کورٹ میں اس کی ریویو پٹیشن کی سماعت ہو رہی ہے اور 10 مہینوں تک سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہوا اور 10 مہینوں کے بعد سماعت میں سپریم کورٹ کے ججوں نے پوچھا بھی نہیں کہ عمل کیوں نہیں ہوا. خیر ڈسکشن کریں گے اور میں پہلے یہ بیرسٹر تیمور ملک کی طرف سوال لے کے جانا چاہتا ہوں. بیرسٹر صاحب، لگ یہ رہا ہے کہ یہ ریزرو سیٹس اگر حکومت کو مل جاتی ہیں تو پھر حکومت کی جو پوزیشن ہے پارلیمنٹ میں زیادہ اچھی ہو جائے گی اور 27ویں ترمیم آئینی لے کر آنا بھی زیادہ آسان ہو جائے گا، اپوزیشن کمزور ہو جائے گی. اور جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے اور پیپلز پارٹی نے تحریری اپنے دلائل جمع کرائے اور ان کے وکیل نے کوئی دلائل بھی نہیں دیے، اس سے لگ یہ رہا ہے کہ شاید معاملات طے ہیں. سر جی دیکھیں، میرے خیال میں آج تو پاکستان کی قوم نے وہ لائیو سٹریمنگ بھی دیکھی اور سب نے دیکھا، تو امید ہے کلیئرٹی ملی ہوگی کہ سپریم کورٹ کیا سوال پوچھ رہا ہے اور آگے سے جواب کی کیا مل رہے ہیں. بات یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ سنی اتحاد کونسل صرف اس کیس کے فریق نہیں تھی، اور پی ٹی آئی بھی اور ہماری فیمیل ریپرزینٹیٹیوز بھی اور اقلیتی ممبران جو تھے وہ بھی اس کیس کا خود بھی حصہ بنے رہے ہیں. اور جہاں تک ایک نظر ثانی کی اپیل کی بات ہے، یہ تو ٹیکنیکل صرف کچھ جو کوئی ڈفرینٹ پوائنٹس ہوں ان کو اس پہ دیکھا جانا چاہیے. جو لگ رہا ہے کئی لوگوں نے سوشل میڈیا پہ لکھا ہے کہ یہاں تو وکٹم بلیمنگ ہو رہی ہے، یہاں وکٹم کون ہے؟ دیکھیں اس بات سے تو آپ سب ایگری کر سکتے ہیں کہ جو ممبران پارلیمنٹ اس وقت سنی اتحاد کونسل کی پارلیمانی پارٹی کا حصہ ہیں، جو کہ نوٹیفائڈ ہے نیشنل اسمبلی کی طرف سے، الیکشن کمیشن کی طرف سے پارلیمان میں موجود ہیں، وہ ظاہر پاکستان کی بہت بڑی تعداد کا ووٹ لے کے پارلیمان میں اس سب چیزوں کے باوجود الیکشن کمیشن اور نیشنل اسمبلی نے انہیں ریکگنائز کیا کہ وہ ایک گروپ ہے. اب اس ایک گروپ کو بتائیں کہ جو ریزرو سیٹس کا ہمارا ایک بیسک کانسیپٹ ہے، فارمولا ہے، وہ پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کا ہے کہ جس کی جتنی پارلیمان میں سیٹیں ہیں جس گروپ کی، اس کے حساب سے، اس کے تناسب سے ان کو ریزروڈ سیٹس اقلیتوں کی اور خواتین کی دی جائیں گی. یہ بیسک ایک ایشو ہے. اب اس ایشو کے اندر جو باقی معاملات کیے جا رہے ہیں، مطلب مجھے کیا، میں جو قانون نہ بھی ہو، عام آدمی کو بھی یہ عجیب سی بات لگے گی
کہ اگر یہ حکومتی پارٹیاں جو ہیں اور ان کی طرف یہ سیٹیں کسی وجہ سے چلی جائیں، اس کی کوئی منطق نہیں ہے، اس کی آئین میں قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایسا کیا جا سکے۔ بہرحال جو آپ نے تاثر آپ نے دیا وہی تاثر میرا ہے، وہی تاثر پاکستان کی آج مجھے لگتا ہے کہ ذات بیشتر قوم کا ہوگا، کہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ مخصوص نشستیں شاید کہیں اور جانے لگیں، جو کہ میرے خیال میں ایک دن پھر آئے گا، چاہے وہ 10 سال بعد آئے، 20 سال بعد آئے، جس طرح بھٹو صاحب کے کیس میں ابھی ہوا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اتنی دہائیوں بعد، تو یہ بھی کسی دن تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی، لیکن ابھی بھی موقع ہے، شاید کوئی اور بات آ جائے، کیونکہ ایشو بیسکلی پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کا ہے۔ آپ مان چکے ہیں آپ کے ادارے کہ کم از کم، جو میں اپنے جیسوں کی بات نہیں کرتا، جو فارم 47 پہ بھی جیت کے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اکٹھے ہیں، ایک گروپ میں، ایک پارلیمانی پارٹی ہے جنہوں نے ایک اپوزیشن لیڈر عمر ایوب منتخب کیا ہوا ہے، مطلب ظاہر ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے سسٹم کے تحت کوئی یہ ریزرو سیٹس ہی نہ ہو۔ تو یہ مکمل انصاف، کمپلیٹ جسٹس کا کانسیپٹ ہے، سپریم کورٹ کو وہ کرنا چاہیے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، قوم پوری کی نظریں ان کے اوپر ہیں اور تاریخ فیصلہ کرے گی اس فیصلے، عدلیہ کے اس فیصلے کا۔ رضا ہارون صاحب، یقیناً 8 ججوں کا فیصلہ تھا جو کہ پی ٹی آئی کے حق میں تھا، جنہوں نے سیٹس دے دینے کا کہا تھا۔ آج جسٹس شاہد بلال صاحب نے کچھ ایسے سوال پوچھ لیے جس کے بعد سب کو یقین ہو گیا تھا کورٹ کے اندر کہ جسٹس شاہد نے وہ فیصلہ پڑھا ہی نہیں ہے جس کے اوپر اس وقت ریویو پٹیشن چل رہی ہے۔ اور آپ کی نظر میں سر 10 مہینوں تک سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ ہو اور پھر نظر ثانی کی درخواست ریویو پٹیشن لگے اور جج صاحب پوچھے بھی نہیں کہ بھائی 10 مہینے پہلے ہماری عدالت نے فیصلہ دیا تھا، اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا؟ دال میں کچھ کالے ہے کہ نشانی تو ساری مل جاتی ہیں رضا صاحب۔ بالکل، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ایک پچھلے جو آپ کا سبجیکٹ تھا طلعت بھائی، اس میں 1-2 باتیں ناظرین کے لیے چونکہ میڈیا پر ہے، شاید ہمارے بہت سے لوگوں کے علم میں نہ ہو کہ ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ غزہ میں ہونے والی کارروائی کو اسرائیل کی لے کے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں گیا تھا، اور وہاں سے نیتن یاہو کے اریسٹ وارنٹ ایشو ہو چکے ہیں نومبر 2024 میں۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی مقدمہ جو ہے پینڈنگ ہے۔ تو جو وہ لابنگ دیکھیں نا، ساؤتھ افریقہ مسلم ملک تو نہیں ہے، لیکن وہ گیا اور اس نے وہاں انسانیوں کی خلاف ورزیوں پہ نیتن یاہو کے خلاف ایک فیصلہ تو لیا، اس پہ عمل درآمد ہو نہ ہو، لیکن انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے وہ ان کے اریسٹ وارنٹ جاری کر چکا ہے۔ تو یہ میں چاہتا تھا کہ چونکہ گفتگو ہوئی تھی تو کیا حوالہ ہے۔ اب یہ ہمارے جو بات ہو رہی ہے، دیکھیں سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دیا، اس میں 8 ججز کے ججمنٹ کو ہی مانا جائے گا، لیکن جو 5 ججز تھے باقی انہوں نے جو مختلف اوقات میں جو انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ لکھا ہے وہ بڑا ریویلنگ ہے نا۔ اب اچھا میں تو آئندہ ہوں نہیں، بیرسٹر صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پہ، ان کو زیادہ بہتر رضا صاحب 2 ججوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے، 11 ججوں نے حق میں دیا ہے فیصلہ، بس سیٹس کتنی دینی ہے وہ نمبر 11 میں تھوڑا سا اختلاف تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ 11 نے لکھا کہ سیٹس دینی ہے، دو نے جو لکھا تھا وہ بہت ہی وہ تو بہت ہی ڈیٹیل تھا، پھر فائز صاحب نے بعد میں لکھا جو آیا اور سے دیکھا، مندوخیل صاحب نے بھی اختلاف کیا، یہ افریز صاحب کی بالکل ڈفرنٹ نوٹ تھا، وہ چاہتے تھے کہ یہ سارا کا سارا معاملہ اس سے کانسیکوینسز ہو جائیں گے، بہت سی ٹیکنیکلٹیز ہیں، اس کو الیکشن کمیشن آفس بھیجا جائے۔ تو بہرحال اب چونکہ وہی ایک رائٹ فورم ہے جہاں یہ مقدمہ موجود ہے، مجھے 2-3 امپورٹنٹ باتیں اس میں یہ ہے کہ مجھے آج تک میں نے بہت دفعہ سوال پوچھا اور شاید غالباً آج کسی محترم جج صاحب نے پوچھا کہ بھائی سنی اتحاد کونسل کی جو پٹیشن آئی تھی، جو اپیل آئی تھی، وہ تیمور بھائی بتائیں گے کیا اس میں وہ اپیل الاؤ ہوئی تھی یا ڈسمس ہوئی تھی؟ ہوا کیا تھا اس کا؟ اس پہ ایک ججمنٹ تو آ گیا، لیکن آج تک ہمیں یہ نہیں معلوم، کیونکہ اگر وہ طالب بھائی بہت امپورٹنٹ ٹیکنیکل بات ہے، میں قانون دان نہیں ہوں، اگر تو وہ اپیل الاؤ ہو جائے تو ساری سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو جانی چاہیے، اگر وہ اپیل ڈسمس ہو جائے تو سنی اتحاد کونسل کا واسطہ ہی رضا صاحب اس فیصلے میں تفصیلاً سمجھایا گیا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کو تو ہم سیٹیں نہیں دے رہے ہیں، نہیں لکھا ہوا سر، ایک بڑا یہ تیمور بھائی بتائیں گے، یہ زیادہ مجھ سے بہتر ہے، میرا تیمور بھائی بتا دیں فوراً سے، اس میں لکھا جاتا ہے فیصلے میں، بتا رہے ہیں تیمور صاحب بتا رہے ہیں۔ دیکھیں میں نے جو مکمل انصاف کی کمپلیٹ جسٹس کی بات کی تھی، یا آپ اس یہ فیصلے کی بات ہو رہی ہے سر جو 10 مہینے پہلے آیا تھا، بالکل اس فیصلے کی آخری سپریم کورٹ کے 8 ججز نے کیا اپیل الاؤ کی، ایس آئی سی کی یا ڈسمس کی؟ سر انہوں نے دیکھیں بات کیا ہے، انہوں نے کمپلیٹ جسٹس کا ایک لیگل ایک میتھڈ ہے، ایک تھیم ہے، اور اس کا ذکر اسی ججمنٹ جس کے آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے چند آخری صفحے اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر یہ بات کی گئی ہے
اور ان کے آگے کسی ایک فریق کی پٹیشن نہیں تھی، بے شمار پٹیشنز تھیں، جس طرح میں نے کہا مختلف جماعتوں کی، سول سوسائٹی کی، اقلیتی اور خواتین ممبران کی، اور ان کو اکٹھا سنا جا رہا تھا ان پٹیشنز کو. میری بات سمجھ آ گئی کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو ہمارا لے مین، ہمارا جو ایکسپیرینس ہے کہ کسی نہ کسی ایک پٹیشن کے نام سے وہ کیس چلتا ہے اور اسی پٹیشن کے اوپر فیصلہ آنا چاہیے. اب اگر اس پٹیشن کو کہ جو باقی ماندہ جو اس کے وہ تھے، جن لوگ جو اس میں شامل ہوئے پٹیشنر بنے، ان کو اگر ڈس ریگارڈ کیا گیا اور پٹیشن پہ یہ نہیں پتا چلا کہ وہ اپیل الاؤ ہوئی یا ڈسمس ہوئی، تو پھر وہ جو فیصلہ ایک تیسرے فریق کے حق میں آ گیا. یہی سارا مسئلہ ہے جو آج آئینی بینچ کے سامنے ہے کہ ایک تیسرا فریق جو وہاں پٹیشنر نہیں تھا، موجود نہیں تھا، اس نے سیٹیں مانگی نہیں، آپ نے اس کو دے دی. بھائی چلے کم از کم ایس آئی سی کو دے دیتے. اگر ہم فار آرگومنٹ سے ایس آئی سی پٹیشنر تھا نا طلب، ایس آئی سی کو دے دیتے، بات ختم ہو جاتی. ایس آئی سی کو بھی نہیں دی. اچھا اس میں تو یہ ایک تھوڑی سی ایسی آئینی قانونی پیچیدگیاں ہیں جس پہ کہ آج پہلی ہیئرنگ ہے، اور مختلف جج صاحبان جو سوالات کرتے ہیں ضرور نہیں کہ انہیں فیصلہ نہ پڑھاؤ، وہ چاہتے ہیں کہ جو سامنے کاؤنسل کھڑا ہے وہ اس بات کو بتائے تاکہ ریکارڈ کا حصہ بنے. تو یہ ریزیوم ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ جج صاحب کے علم میں نہیں ہوگا، بلکہ سوالات پوچھے اس لیے جاتے ہیں، تیمور بھائی بتائیں گے، تاکہ وہ ریکارڈ کا حصہ بنتے چلی جائیں. وہ ساری بات میں یہی بات کی کہ ان ساری پٹیشنز کا انہوں نے ایک ججمنٹ دی، اور اس میں یہی بات کی کہ ہم ہر چیز کے، ہر پٹیشن کے الگ میرٹس میں جانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم مکمل انصاف، کمپلیٹ جسٹس کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے تحت یہ ہونا چاہیے اور اس کو سیٹیں اس پارٹی کو جانی چاہیے. میں آپ کی بات مان رہا ہوں. میرا آرگومنٹ یہ ہے جو آج کورٹ میں بھی ہے کہ یہ مانگا نہیں تھا نا کسی نے، اب یہ طے کر دی گئی بینچ کے. یہ مانگا گیا تھا سر. یہاں پہ دیکھیں یہ بہت ساری پٹیشنز تھیں، لوگوں نے، شوزب صاحبہ جو تھیں وہ ایس آئی سی کی طرف سے تو نہیں تھیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کی ویمن ونگ کی صدر ہیں، وہ اپنی حیثیت میں تھیں. خیر اس طرح بے شمار اور چیزیں، لیکن میں آج کی ہیئرنگ کی بھی بات کروں گا کیونکہ اب ظاہر ہے لائیو سٹریم ہوئی ہے، باقی جو فیصلہ ہونا ہے معاملہ ابھی چل رہا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں. لیکن آج ایک سوال پوچھا گیا، آج ایک سوال، لیکن آج اسی سے، لیکن میں ایک بات کرتا ہوں. آج ایک سنا ہم نے کہ ایک سوال پوچھا گیا ایک بینچ کی طرف سے کہ جی ایس آئی سی کا تو کوئی ممبر نہیں ہے. دیکھیں خیبر پختونخوا میں بالکل اسمبلی میں ایک فریش الیکشن کے اندر جو کہ جنرل الیکشن کے بعد ہوا لیکن جنرل الیکشن کا حصہ تصور ہوتا ہے، اس میں بالکل ایک ممبر جیت کے آئے. اس کے علاوہ بائی الیکشن میں بھی ایس آئی سی کے ممبر جو ہیں، وہ چیف منسٹر کے بھائی جو ہیں فیصل امین، وہ ایس آئی سی کے ممبر کے طور پر پارلیمنٹ میں آئے ہیں آلریڈی. تو دیکھیں اس طرح کی کئی چیزیں جو سوال کر رہے ہیں ان کے جواب بھی دیے جا رہے ہیں، بٹ یہ سوال جا اور طرف رہے. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے آئین میں کہاں لکھا ہے، ہمارے کس الیکشن قوانین میں کہاں لکھا ہے کہ ایک گروپ موجود ہے جس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے، آپ نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے پارلیمانی پارٹی کے طور کے اوپر کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے فارمولے کے تحت آپ ان کو سیٹیں نہیں دیں گے، اور آپ جو باقی پارٹی جن کو اپنے حصے کی سیٹیں ریزروڈ آلریڈی مل چکی ہیں آپ ان کو ایڈیشنل سیٹیں دے دیں گے. سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کر کے قوم کو بتایا کہ کس طریقے سے جی ایس سندھ قومی محاذ جسکم ایک قوم پرست جماعت ہے جس نے سندھ کے اندر احتجاج کے بہانے یقیناً حالات اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے. 2 لوگ جان سے گئے ہیں، پولیس والوں پہ تشدد کیا گیا ہے. وہ ویڈیو شرجیل صاحب نے پوری قوم کو دکھائی اور سچویشن کافی سیریس ہے. کچھ دنوں پہلے ہم نے دیکھا بھی تھا کہ سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الانجار کے گھر کو آگ لگا دی تھی. بتایا گیا کہ ان کے پاس کیمیکلز تھا، دھماکہ خیز مواد تھا، اور یقیناً اس تحریک کو بہت سارے لوگ خطرناک تحریک اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں کچھ صحیح نہیں ہیں. اس پہ گفتگو کریں گے رضا ہارون صاحب سے. رضا ہارون صاحب، پیپلز پارٹی کے لیے یہ سچویشن کتنی چیلنجنگ ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں ایک علیحدگی پسند تحریک نے بڑا مشکلات کریٹ کی ہوئی ہیں اور دشمن یہ چاہتا ہے کہ سندھ کے اندر بھی ایک علیحدگی پسند تحریک چلے. آپ کا اس پہ اوپینین کیا ہے رضا ہارون صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے تمام ہی سیاسی رہنماؤں کو، چھوٹی بڑی جماعتوں کو، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہوں یا نہ ہو، جو محب الوطن ہیں اور سب ہیں، ان کو وقت کی نزاکت کا احساس ہونا چاہیے. چاہے وہ جسکم کے رہنما ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں یا پی ٹی آئی کے ہوں، ان کو اس وقت کی نزاکت کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ وقت اگر ہم اپنے بیچ میں یہ دراڑیں پیدا رکھیں گے نا، اگر ہم اپنے بیچ میں یہ فاصلے پیدا رکھیں گے تو انہی فاصلوں کو، انہی دراڑوں کو استعمال کرتے ہوئے دشمن جو ہے، جو فتنہ ہندوستان کے نام سے ہے، وہ آئے گا اور ان دراڑوں کو استعمال کر کے آپ کو استعمال کر جائے گا. تو یہ وقت نہیں ہے
اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو، اپنے سیاسی اختلافات کو، نظری اختلافات کو یا کسی اور طرح اختلافات کو قومی مفاد کی خاطر ہمیں پس پوچھ ڈالنا ہوگا. میں نے یہ جسکم کی کارروائی اور دیگر جو ہوتے رہے ہیں پانی کے معاملے سے، جب سے معاملہ ان کا چلا ہے تو کچھ زیادہ اگریسو ہو گئے ہیں، کچھ زیادہ ایموشنل ہو گئے ہیں، اور اس ایگریشن میں، ایموشن کے اندر وہ قومی املاک کو نقصان بھی پہنچا رہے ہیں. ایکسپورٹ کے معاملات کو بھی انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا جو ٹرالرز کے ساتھ اور ان کے ساتھ انہوں نے وہاں کیا. یہ سب اچھی باتیں نہیں ہیں، لیکن میں امید رکھوں گا کہ ہمارے وزیر جو ہیں پیپلز پارٹی کے، چونکہ میرا بھی تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، یہ معاملہ صرف پریس کانفرنس کے نہیں ہوتے ہیں نا. سرکار کا کام پریس کانفرنس کرنا نہیں ہوتا ہے. تو مجھے پوری امید ہے کہ یا تو ایسے تمام ایلیمنٹس کو اور ان کی تمام پولیٹیکل فورسز کو آن بورڈ لیا جائے، ان کو یہ بات بتائی جائے کہ ملک کن حالات سے گزر رہا ہے، اور پھر جو نہ مانے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ دشمنوں کے ساتھ ہے. پھر اس کے لیے پریس کانفرنس نہ کریں، کارروائی کریں. کیا کارروائی کریں آپ کی نظر میں؟ کیونکہ آج شرجیل صاحب نے سر وہ ہندوستان کی میڈیا کی ویڈیوز دکھا دی ہیں. لیکن اگر کسی نے قانون توڑا ہے اور اس قانون توڑنے کی کوئی سزا ہے، وہ چاہے گرفتاری ہو، نظر بندی ہو، وہ یہی کارروائی ہوتی ہے نا. وہ کارروائی یہ تو نہیں ہوتی کہ قانون آپ نے توڑا، سزا مجھے دے دیں. نہیں. شرجیل صاحب کہتے ہیں شفیع برفت نامی ایک شخص ہے جو ملک سے باہر بیٹھ کے کارروائیاں کروا رہا ہے، تو سر انٹرپول کو یوز کریں، اس کو اریسٹ کروائیں. ایگزیکٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں نا، سرکار پریس کانفرنس کر کے بتاتی ضرور ہے، لیکن سرکار کا کام صرف، دیکھیں میری اپنی پارٹی ہے، میں اس کے باوجود یہ کہہ رہا ہوں سرکار کا کام صرف اطلاع دینا نہیں ہوتا نا. سرکار کا کام کارروائی کر کے بھی بتانا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی یہ واقعہ ہوا، یہ سانحہ ہوا، یہ ذمہ داران ہے اور یہ ہم نے کارروائی کی. یہ ہے کمپلیٹ پریس کانفرنس، جس سے کہ میں سننے کے بعد کہوں گا ہاں مجھے میری سرکار نے مجھے آن بورڈ لیا، مجھے انفارم. اور آپ کی نظر میں یہ ساری کارروائیاں ہو اس لیے رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کو کمزور کیا جائے رضا صاحب؟ نہیں سر، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، ایکس وائی زیڈ، جماعت اسلامی، ایم کیو ایم، یہ ایشو نہیں ہے اس وقت. آپ جس دور سے گزر رہے ہیں ابھی ہم بھول گئے، شاید ابھی 7، 8، 9 مئی، 10 مئی کو بھی ہم بھول، مئی میں ہی ہم مئی کو بھول گئے کہ ہم کس دور سے گزرتے ہوئے ہیں. تو آپ کا خیال ہے دشمن جو ہے، جس کو کہ بدترین شکست ہوئی ہے، جس کے وزیر اعظم کو بدترین ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کے طیارے گر گئے، جس کو کہ پوری دنیا میں آئسولیشن میں چلا گیا، بھارت کے ساتھ، مودی کے ساتھ صرف ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، وہ اسرائیل کا نیتن یاہو ہے. وہ غازہ کا قاتل ہے، عراق کا قاتل ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خاموش بیٹھے گا، وہ اپنی پراکسیز کو یوز نہیں کرے گا. وہ پاکستان کے اندر مختلف ایسی قوتوں کو جن میں دراڑیں موجود ہیں، جو کمزور نظریاتی لوگ ہیں، ان کو استعمال نہیں کرے گا. تو نہیں سر، یہ قومی مفاد کی خاطر، میں نے جیسے شروع میں کہا کہ ہمیں سب کو آن بورڈ لے کے یہ سمجھانا ہوگا کہ یہ وقت نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے ان باتوں کا. طلب بھائی آپ تو دشمن کو پھر اس کی سازشوں کو کامیاب کر رہے ہیں نا. This is what I'm saying. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تیمور ملک صاحب، یور ویوز آن دا سچویشن. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دشمن بھارت دیکھ رہا ہے اور وہ تاچ لگائے بیٹھا ہوا ہے کہ اسے کوئی موقع مل جائے اور وہ کارروائی کرے اور وہ دشمنوں کو فنڈ کرے گا، ہتھیار دے گا، اسلحہ دے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں بھی جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، جس طرح شرجیل انعام میمن صاحب نے بتایا کہ انڈیا میں بڑا جشن منایا گیا تھا جب سندھ کے وزیر داخلہ کا گھر جلایا گیا، آپ کی نظر میں یہ سچویشن کتنی سیریس ہے بیرسٹر تیمور ملک صاحب؟ دیکھیں، کسی کا گھر تو بالکل نہیں جلانا تو دور کی بات ہے کہ بغیر اجازت داخل بھی نہیں ہونا چاہیے کسی کو، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جہاں تک ویسے ہی بات ہے، میرے خیال میں انڈیا کو تو یہ، اور انڈیا کی افواج کو، عوام کو سمجھ آ گئی ہے بات کہ کسی بھی گھر میں جس طرح بھائی بہنوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن باہر والوں کے لیے وہ ایک اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو پاکستانی عوام نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہماری جو بھی اپنے اختلافات ہوں، چاہے وہ کسی صوبے کے اندر ہوں، نیشنل لیول کے اوپر ہوں، پارٹیز کے اندر بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کچھ ایشوز کے اوپر ہم بالکل یونائٹڈ ہیں. اور یہ انڈیا کا ایشو، کشمیر کا ایشو بالکل ان میں سے ایک اہم ترین ایشو ہے. اور اس پہ تو کوئی، اب ان کو اس مئی کے مہینے کی اپنی کارروائی اور اپنی شکست کے بعد کوئی اس پہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ کبھی بھی میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف دیکھیں گے تو پاکستان کے سارے عوام، وہ رضا ہارون ہو، تیمور ملک ہوں، وہ اکٹھے ہی کھڑے ہوں گے اور ایک زبان سے جواب دیں گے. اور اس میں تو میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں. باقی جہاں تک اختلاف رائے کی بات ہے، دیکھیں سندھ کے عوام جو ہیں وہ اپنی حقوق کے لیے اگر اپنی ہی ریاست سے، اپنی صوبائی حکومت سے یا ویسے کچھ حقوق مانگنا چاہتے ہیں، پرامن طریقے سے احتجاج کرتے ہیں، تو اس میں تو کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے. نہ ان کے اوپر ظلم ہونا چاہیے، نہ ان کو قانون اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے.
یہی باقی جگہ کی بات ہے. جی. جہاں تک بلوچستان کی بات ہے، میں صرف آخری بات کروں گا جی. کہ لیکن وہاں پہ جس طرح اگر انتہا پسند طریقے سے اور ملیٹنٹ آرگنائزیشنز، ٹیررسٹ آرگنائزیشنز اگر وہ ہماری افواج پہ، ہمارے معصوم شہریوں کے اوپر کریں گے، حملے کریں گے، تو ظاہر ہے ریاست اس کا جواب دے گی. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہونا. بہت بہت شکریہ بیرسٹر تیمور ملک صاحب، بہت بہت شکریہ رضا ہارون صاحب، آپ دونوں مہمانوں کا بہت مشکور آپ کی قیمتی وقت کے لیے. پروگرام کے آخر میں کہ طاقت کے نشے میں تو نیتن یاہو بھی فلسطین حاصل نہیں کر پائے گا، اسی لیے اگر بھارت بھی سمجھتا ہے کہ وہ طاقت سے پاکستان میں دہشت گردی کر کے حالات خراب کرے گا، نہیں کر پائے گا. سمجھ جائے وہ بھی تو اچھا ہوگا. پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے. فیڈ بیک سوشل میڈیا پر ضرور دیجیے گا. I'll be waiting. See you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.